الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں نسخ کی اقسام آپ کی گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ نسخ کی بنیادی طور پر 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو جائے، جس طرح قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار جب اہل اسلام سے تنازع کریں، ان سے لڑائی جھگڑا کریں، تو ان سے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ صرف اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی ناسخ قرآن مجید میں دوسری آیت مبارکہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت مبارکہ میں رب العالمین نے فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑیں اور حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح نسخ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ کسی دوسری حدیث سے منسوخ ہو جائے، جس طرح رفع یدین کا ذکر نماز میں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن ان کو سرکار کے فرمان نے ہی منسوخ کر دیا۔ سرکار نے فرمایا لا ترفعوا ایدیکم فی الصلاۃ، کہ نماز میں رفع یدین نہ کیا کرو۔ تیسری صورت نسخ کی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت حدیث مبارکہ سے منسوخ ہو جائے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو جو حکم دیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا لو کان ینبغی لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر کسی بشر کو لائق ہوتا کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گویا حضور کے فرمان نے آیت مبارکہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح اسی کی مثالیں قرآن مجید کے اندر اور بھی موجود ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جائے، جبکہ حدیث مبارکہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ دار بھی وارث ہوتے ہیں، تو حدیث پاک نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی 23 نمبر آیت مبارکہ میں کچھ محرمات کی فہرست بیان کی گئی
کہ یہ وہ خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ مفصل فہرست بیان کرنے کے بعد سورہ نساء کی 24 نمبر آیت مبارکہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، کہ ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اب اس محرمات کی فہرست کے اندر پھپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، محرمات کی فہرست میں انہیں نہیں بیان کیا گیا، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے اس کی ممانعت بیان فرما دی۔ گویا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کے اندر جو عمومیت تھی، اس کی حلت کا بیان تھا، اس کی حلت کو حدیث مبارکہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تنکح المرأۃ علی امتها وعلی خالتها، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ تو یہ تیسری قسم ہے نسخ کی، کہ آیت مبارکہ کو حدیث مبارکہ سے منسوخ کر دیا جائے۔ اور چوتھی قسم نسخ کی ہوتی ہے کہ حدیث منسوخ ہو جائے قرآن مجید کی کسی آیت سے، مثلا بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت مبارکہ میں بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ کر دیا گیا اور بیت اللہ شریف کا قبلہ ہونا متعین کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اے میرے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے مجامعت کی اور مباشرت کی ممانعت حدیث طیبہ سے ثابت ہوئی، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اس ممانعت کو منسوخ کر کے اس کی حلت کا حکم بیان فرما دیا گیا۔ ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ تو یہ 4 نسخ کی بنیادی طور پر اقسام ہیں۔ ان اقسام کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ سماعت فرمائیں کہ تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات ہیں تلاوت کے اعتبار سے ان کے نسخ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ کی تلاوت منسوخ ہو جائے مگر اس کا حکم باقی رہے، جس طرح قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کر بیٹھیں تو انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ اب اس آیت کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح تلاوت منسوخ ہونے سے پہلے اس کا حکم تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آیت تو قرآن مجید کے اندر موجود رہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو جائے، جس طرح سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی عورت پر 1 سال عدت ضروری ہوتی ہے، یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ کی تلاوت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن قرآن مجید نے ہی متعین فرما دی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو جائے، جس طرح ایک آیت تھی کہ 10 رضاعات معلومات، 10 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، مگر یہ آیت بھی اب منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ اب رضاعت کا حکم یہ ہے کہ مدت رضاعت میں 1 گھونٹ بھی اگر کوئی بچہ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تلاوت کے اعتبار سے نسخ کی 3 صورتیں تھیں۔ اب حکم کے اعتبار سے نسخ کی مزید 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی مشکل حکم
منسوخ کر کے اس کی جگہ آسان حکم دیا جائے۔ جس طرح پہلے عدت وفات 1 سال تھی، یہ حکم ظاہر ہے مشکل تھا، اب اس حکم کو منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن عدت وفات مقرر کی گئی، یہ آسان حکم دیا گیا۔ اور اس کا بیان 4 ماہ 10 دن عدت وفات کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 432 کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ دوسری صورت حکم کے اعتبار سے منسخ کی یہ ہے کہ آسان حکم کو منسوخ کر کے مشکل حکم دیا جائے، مگر اس مشکل حکم کا ثواب زیادہ ہو۔ جس طرح پہلے جہاد نہ کرنے کا حکم تھا، اب ترک جہاد کے حکم کو منسوخ کر کے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ یہ حکم مشکل ہے، مگر اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کا نفع بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ دونوں احکام ایک ہی جیسے ہوں۔ جس طرح پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب بیت اللہ شریف قبلہ ہو گیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بھی وہی ثواب تھا، اس میں بھی وہی ثواب ہے بیت اللہ شریف میں منہ کرنے کا بھی، اور دونوں کے اندر مشکل بھی ایک ہی جیسی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکم ناسخ اور منسوخ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سہولت میں بھی اور ثواب میں بھی، البتہ ایسا نسخ کسی خاص ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم اس جیسا ہی حکم دوسرا لے آتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں، اس سے یہی مراد ہے کہ بہتر حکم جب آتا ہے تو وہ 2 اعتبار سے ہوتا ہے کہ یا تو آنے والا حکم آسان ہوتا ہے، یا آنے والا حکم ہوتا تو مشکل ہے لیکن اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہتری کی 2 صورتیں ہیں۔ اور اس جیسا حکم ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کا ثواب بھی برابر اور سہولت کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ البتہ پہلا حکم کسی اور مصلحت کی بنا پر منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔